آج ہم بات کریں گے کیا اہل سنت کے ہاں یزید کا دفاع ضروری ہے۔ بات کرنے سے پہلے یہ ایک کلپ ہے، یہ آپ دیکھ لیجیے، اس کے بعد آگے بات بڑھائیں۔ میرے بھائیوں، یزید رحمت اللہ علیہ کا دفاع یہ واللہ ناسبیت نہیں ہے۔ محترم دوستو، جیسا کہ آپ نے یہ کلپ دیکھا، اس کلپ کے اندر ایک غیر معروف قسم کا ایک مولوی صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یزید کا دفاع ضروری ہے۔ یہ اہل سنت کے خلاف بہت بڑی سازش ہے۔ جب بھی کبھی وہ طبقہ جو صحابہ اکرام پر تبرہ کرتا ہے اور صحابہ اکرام پر برسر بازار بھونکتا ہے، الزام لگاتا ہے، جب اس کی گرفت ہوتی ہے کسی توہین پر، تو فوری طور پر رد عمل کے لیے وہ کسی نہ کسی اس طرح کے نمونے کو پکڑ کر سامنے لے آتے ہیں اور اس سے کوئی یزید کے حق میں کوئی بات کروا کے، کوئی نعرہ لگوا کر اس بیانیے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو جی اہل سنت کے اندر تو یزید کو رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ اور اس کے خلافت، یعنی اس کی حکومت کو، اس کی سیاہ کرتوتوں کو خلافت کہا جا رہا ہے، اور یہ اہل سنت کا موقف ہے، اہل بیت کے جو ہے مخالفت ہو رہی ہے۔ تو اس بیانیے کے پیچھے ہمیشہ چھپنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ جو سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اہل سنت کا موقف یہ ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو توہین کی گئی ہے اویس ربانی کے پروگرام میں، اس توہین کو، اس نیریٹو کو توڑنے کے لیے، کاؤنٹر کرنے کے لیے، چھپانے کے لیے یہ نیا نیریٹو، نیا بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم وعدے کرتے ہیں کہ یزید پر ہم ایک بار نہیں 100 بار لعنت بھیجتے ہیں۔ یزید کو تو نہ پہلے کبھی ہم نے اس کا دفاع کیا ہے، نہ اہل سنت کا یہ موقف ہے اور نہ کبھی رہا ہے۔ جب سے اب تک کبھی بھی اہل سنت کا اتفاق اس پر نہیں ہو۔ اکا دکا لوگ کہیں آئے ہوں جنہوں نے یزید کے حوالے سے صرف اتنا کہا ہو کہ جی یزید جو ہے صحابہ اکرام میں سے کچھ صحابہ نے، کچھ لوگوں نے، کچھ مسلمانوں نے اس کے حق پر بیعت کی تھی، وہ کیا معاملات تھے وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ باقی کسی نے یزید کا دفاع نہیں کیا۔ یزید کا دفاع کر ہی نہیں سکتے اور نہ کرنے کی کوئی ضرورت ہے، کوئی وجہ ہے۔ اس لیے یزید کا دفاع تو اس کے اپنے بیٹے نے نہیں کیا، اس نے یزید کی کرسی پر جو ہے اس بیٹھنا گوارا نہیں کیا۔ تو یزید کو کون جو ہے اہل سنت کا کوئی ایسا عالم ہوگا یا مفتی ہوگا جو اس کا دفاع کرے یا اس کے حوالے سے بات کرے؟ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ صرف اور صرف ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اہل سنت کے خلاف ایک سازش کی جا رہی ہے اور لوگوں کو ورگلانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو یزید کے ماننے والے ہیں۔ ہم حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف مانتے ہیں بلکہ آپ کے اس موقف کو جو آپ نے کربلا کے موقع پر ادا کیا، یا جو موقف پیش کیا، جو کردار ادا کیا، اس کردار کو ہر وقت کے یزید کے سامنے اسی موقف کو اپنانے اور اسی کردار کو نبھانے کی بات کرتے ہیں کہ یزید ایک کردار ہے اور حسین بھی ایک کردار ہے، اور ہر دور کے یزید کے سامنے ایک حسینی کردار اور موقف کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو یزید آگے پیچھے گالیاں دیتے ہیں، حسین کا نام لیتے ہیں، ایسے وقت میں آ کر جہاں حسینی کردار اور موقف کی ضرورت ہوتی ہے، وہ یزیدی کردار اور یزیدی موقف کے تائید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لہذا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، جہاں تک یہ بات ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کی بات کی جائے، حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، آنکھوں کا سرما ہیں، ان کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی بھی، اس لیے وہ کاتب وحی ہیں، اور ان کی حکومت پر جو اسلامی حکومت ہے، اگرچہ خلافت راشدہ نہیں ہے، بالاتفاق اہل سنت کے جو اسلامی حکومت اس پر صحابہ کا اجماع ہے، بالخصوص سیدہ شباب اہل الجنہ حضرت حسن اور حسین دونوں کا، حضرت حسن کی صلح اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکومت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلیم کرنا، اس بات کی حقانیت ہے کہ حضرت امیر معاویہ حق پر تھے، سچے تھے۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے مابین جو معاملات ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے کہ حکومت معاویہ جو حضرت امیر معاویہ کی حکومت تھی، اس میں تمام صحابہ کے ساتھ حضرت حسن اور حسین دونوں متفق تھے، اور امن دور تھا، فتوحات کا دور تھا، اور اسلام کو جو ہے پھیلایا، اسلام پھلا اور پھولا اس کے دور میں، اور ان کو کسی طرح سے بھی بدنیت کہنا، ان کے حوالے سے کوئی ایسی بات کرنا، ان کے اوپر کسی قسم کی ہرزہ سراہی کرنا، ان کی گستاخی کرنا، ان کی توہین کرنا، یہ قابل گرفت اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، خال المسلمین ہیں۔ ان کا دفاع ہم اسی طرح کرتے ہیں جس طرح تمام جمیع صحابہ کا کرتے ہیں، لیکن یزید کا دفاع ہم ہرگز نہیں کرتے، اور نہ ہی یزید کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ یزید کا دفاع کیا جائے، اور نہ اہل سنت کا ایسا کوئی موقف ہے، اور نہ اب تک کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہے۔ یہ محض ایک اہل سنت کے خلاف سازش، ڈھونگ
اور ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے تاکہ وہ اس بیانیے سے جس میں ملعون یاسین قادری نے صحابہ کرام کی گستاخی کی ہے اس سے راہ فرار اختیار کر سکیں۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے، لہذا تمام احباب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اہل سنت کے جو متفق علیہ موقف ہے اس موقف کو سمجھنے کی علماء کرام کو سنیں، ان کو پڑھیں، تاکہ جو فتنے ہیں اور اس طریقے سے جو مختلف حملہ آور طاقوتیں ہیں